بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد دخل الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من أبى؟ قال من عصاني فقد أبى، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر جو احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات میں سب سے بڑا احسان ایمان والا بنایا، اور ایمان والا بنانے کے ساتھ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنا کر بھیجا جانا یہ امت کے لیے بہت بڑے احسان اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ نے ان میں ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا. گویا نبی کی بعثت اور نبی کی آمد انسانیت کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ کی جانب سے بڑا عظیم الشان احسان ہے. آپ اس کو احسان اعظم کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ کا احسان اعظم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اب محبوب کی امت میں پیدا تو ہو گئے، لیکن کیا ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اور ہماری معاشرت محبوب کو بھی محبوب ہے یا نہیں؟ ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے گفتار، ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت اور ہماری طرز زندگی، روٹین آف لائف، ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے احوال ہیں، کیا واقعی یہ ایسے ہیں جو محبوب کو بھی محبوب ہے؟ محبوب کو ہماری یہ ساری زندگی اس وقت محبوب نظر آئے گی جب ہم اپنے محبوب کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں، جشن کو لے کر نہیں. توجہ سے سننا، بات بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. امت محمدیہ کی کامیابی اور امت کے ایک ایک فرد کی کامرانی، فوز و فلاح نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے میں ہے، نبی کے جشن کو لے کر آگے بڑھنے میں بولو نہیں ہے. یہ بالکل قسم اٹھا کر بات کہہ سکتا ہوں کہ امت کی کامیابی نبی کے مشن کو عام کرنے میں ہے،
نبی کے طرز زندگی پر عمل کرنے میں ہے، نبی کی معاشرت کو اپنانے میں ہے، نبی کے اخلاق کو اپنے اخلاق میں شامل کرنے اور اپنے اخلاق کو نبی کے اخلاق جیسا بنانے میں ہے۔ نبی کے مشن کو عام کرو گے، کامیاب بنو گے۔ ابو بکر نے نبی کے مشن کو اپنایا، اسی لیے وہ افضل الانبیاء، یعنی وہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین ہستی بنے۔ عمر نے نبی کے مشن کو اپنایا، عثمان و علی رضی اللہ عنہما ان دونوں نے حضور کے مشن کو اپنایا۔ صحابہ نے ساروں نے مل کر نبی کے مشن کو اپنایا، کامیاب ہوئے۔ ابو لہب نے حضور کی آمد پر بولو جشن منایا، ابو لہب نے حضور کی آمد پر جشن منایا، مشن کو نہیں اپنایا۔ جی ابو لہب نے آقا کی آمد پر جشن منایا، جشن کی خوشی میں اپنی ایک باندی سویبہ کو آزاد بھی کر دیا، لیکن مشن رسول کو نہیں اپنایا، کامیاب نہیں ہوا۔ اور ان سارے لوگوں نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان و علی نے، تمام صحابہ نے، 1,24,000 صحابہ اکرام نے نبی کا کوئی جشن نہیں منایا، نبی کا کوئی جشن نہیں منایا۔ انہوں نے مشن اپنایا، انہوں نے نبی کی طرز زندگی کو اپنایا، نبی کی معاشرت سیکھی، نبی کے معاملات سیکھے، نبی کے اخلاق سیکھے، تب جا کر اللہ نے ان کو نہ صرف یہ کہ کامیاب فرمایا، بلکہ یوں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ مشن پر کامیابی ہے، جشن پر کامیابی نہیں ہے۔ صاف الفاظ میں بات، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، یہ یاد رکھ لینا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، جو حق ہے حق بول کر رہوں گا، اور حق بولنے پر نہ کوئی موت کو قبل از وقت لے آ سکتا ہے، نہ کوئی رزق کو چھین سکتا ہے، اور اگر رزق کا ایک دروازہ بند ہوگا اللہ 70 در کھولے گا، یاد رکھنا۔ میں آپ کو بتاؤں نبی کا مشن کیا تھا، نبی کا مشن کیا تھا؟ واقعات میں ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی، حضور کی سب سے چہیتی بیٹی، حضور نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت دوپہر کے وقت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر گرد اور غبار جمی ہوئی ہے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، چہرے مبارک پر گرد و غبار کے آثار ہیں۔ حضرت فاطمہ نے حضور سے فرمایا ابا جان آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیں، میں آپ کے کپڑوں، آپ کے چہروں اور آپ کے بالوں پر جو گرد و غبار لگی ہوئی ہے میں اس کو دھو دوں گی، صاف کر دوں گی۔ حضور لیٹ گئے، حضرت فاطمہ نے حضور کے سر مبارک پر پانی ڈالا اور آپ کے بالوں کو صاف کیا، دھویا، آپ کے کپڑوں سے گرد و غبار کو ہٹایا، چہرے سے گرد و غبار کو ہٹایا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، حضرت فاطمہ کے آنکھوں سے رونے لگ گئیں۔ حضور نے جب حضرت فاطمہ کی سسکیاں سنی اور آپ کی آہیں محسوس کی کہ میری بیٹی رو رہی ہے، حضور اپنے بستر سے اٹھ گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف رخ فرمایا، کہا فاطمہ ماذا یبکیک، کیوں تم رو رہی ہو، کس چیز نے تم کو رلا دیا ہے؟ اور تم جانتی ہو کہ اگر تم روتی ہو تو تمہارا یہ باپ بھی رو پڑتا ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو اگر جاری ہوتے ہیں تو تمہارے اس باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بے ساختہ نکل پڑتے ہیں، فاطمہ بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنی محنت فرما رہے ہیں
اور آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سے دوپہر کے ڈھلنے تک اور شام کے قریب تک آپ لوگوں کے درمیان جا کر صرف اسی بات کی تو دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے جسم مبارک کا حال دیکھیں کہ اس پر گرد و غبار لگی ہوئی ہے، کپڑوں کی حالت دیکھیں کہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور اس پر بھی دھول اور گرد جمی ہوئی ہے، آپ کے بالوں پر مکمل گرد و غبار جمی ہوئی ہے، اتنی محنت آپ فرما رہے ہیں لیکن قوم آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ فکر نہ کر، تیرا باپ بھوکا رہنا برداشت کر سکتا ہے، تیرا باپ گرد و غبار میں آنے اور جانے کو برداشت کر سکتا ہے، اپنے کپڑوں کا میلا کچیلا ہونا برداشت کر سکتا ہے، چہرہ گرد و غبار میں آ جائے، بالوں پر گرد و غبار آ جائے، فاطمہ محمد اس کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم تیرا باپ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کا ایک امتی اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اور اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے، یہ محمد رسول اللہ کو گوارا نہیں۔ حضور نے بڑے صاف الفاظ میں کہا، انہی حضرت فاطمہ کا واقعہ فرماتی ہے کہ 3 دن گزر گئے، ہمارے گھر فاقے چل رہے تھے۔ دیکھو دین کیسے پھیلا ہے اور دین کے لیے کن قربانیوں کو لوگوں نے برداشت کیا ہے، توجہ کرنا یہاں پر۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ 3 دن گزر گئے، ہمارے گھر فاقے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلی ہے، اور 3 دنوں سے بچے صرف پانی پی کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا رہے ہیں۔ حضرت علی کو کسی جگہ مزدوری مل گئی، حضرت علی کو کسی جگہ مزدوری مل گئی، مزدوری میں گئے تو اس نے مزدوری میں جو حضرت علی کو دے دیا کہ بھئی یہ جو تمہاری اجرت ہے، یہ جو تمہاری مزدوری ہے۔ حضرت علی وہ جو لے کر کے پہنچے، حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ یہ جو ملی ہے اس کو جلد از جلد پیسنا اور اس کی روٹی بنانا، بچے بڑے بھوکے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو کو چکی کے اندر پیسا اور موٹا موٹا اس کا جب آٹا بنا تو حضرت فاطمہ نے 4 روٹیاں بنائیں۔ کتنی بنائیں؟ 4 روٹیاں بنائیں۔ جب وہ 4 روٹیاں پک گئیں، ایک حضرت فاطمہ نے اپنے لیے رکھا اور ایک حضرت علی کے لیے رکھی، اور ایک میں 2 حصے کر دیے، ایک ٹکڑا حسن کو دیا، دوسرا ٹکڑا حسین کو دیا، اور ایک روٹی جو بچ گئی اس کو اپنے پہلو میں باندھ لیا اور آقا کی خدمت میں پہنچ گئی۔ فرمایا کہ میں 3 دن سے بھوکی ہوں، پتہ نہیں میرے ابا جان کا کیا حال ہوگا۔ جب حضور کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا میں اتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں، آپ نے دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی۔ فرمایا فاطمہ بھوک کی شدت سے اٹھنا نہیں آیا، اسی لیے تمہارے آنے پر دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے پہلو سے وہ روٹی نکالی اور فرمایا یا رسول اللہ آج حضرت علی کو ایک جگہ مزدوری میں کام ملا، مزدوری میں جو وہ لے کر کے آئے، 4 روٹیاں بنی۔ جب میں اپنے لیے لقمہ اٹھا رہی تھی آپ کی یاد ستانے لگ گئی اور آپ کا بھوکا رہنا میرے ذہن میں آیا، میں دوڑتی ہوئی آپ کی خدمت میں آئی، ابا جان یہ ایک روٹی ہے اس کو نوش فرما لیں اور اپنی بھوک مٹا لیں۔ حضرت فاطمہ کے اس کہنے پر حضور نے اپنے دامن مبارک کو اٹھا کر کے بتایا کہ فاطمہ بھوک کی شدت اتنی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تیرا باپ اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ لے، تیرا باپ اس کو تو گوارا کر سکتا ہے کہ کپڑوں پر پیوند لگ جائے، تیرا باپ اس کو تو گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بال اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو جائے، گرد و غبار میں اٹ جائے، لیکن تیرا باپ یہ ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ تیرے باپ کا کوئی ایک امتی دوزخ کا ایندھن بن جائے۔ میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو کہ آقا نے ان حالات میں بھوک کی شدت ہے اور آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کے اندر نقاہت اور کمزوری بھی آئی، دروازہ کھولنے میں تاخیر بھی ہوئی، اور اس
دعوت اور تبلیغ کے عنوان پر آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے بال مبارک پر، چہرے مبارک پر گرد و غبار بھی جم گیا، حضور نے فرمایا محمد الرسول اللہ ان ساری باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو گوارا نہیں ہے تو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ آپ کی امت کا کوئی ایک آدمی جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہ ہے مشن رسول، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک مشن اور وہ مبارک طرز عمل جس کو دے کر اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ یہ ہے رسول کا مشن۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو میرے بزرگوں کہ ہم جشن تو منا رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے رسول کے مشن کو بھی اپنایا؟ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ہمارے بعض بھائی بڑے کر و فر سے یہ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، کیا کہتے ہیں؟ بولتے نا، بینروں پہ وہی لکھتے ہیں، جھنڈوں پر وہی لکھتے ہیں۔ میری بات پہنچاؤ، آپ جہاں تک آپ سے ہو سکے میری بات پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے مدینے میں دو موقعوں پر خوشی کا انداز دیکھا، خوشی کا انداز دیکھا۔ مدینے کے لوگ ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے تھے، نیروز اور مہرجان، ان 2 موقعوں کے نام تھے، وہ 2 عیدیں تھیں مدینے کے لوگوں کی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ان 2 دنوں سے بہتر تمہارے لیے مزید 2 دن رکھے، ان 2 دنوں سے بہتر تمہارے لیے 2 دن رکھے ہیں، 2 عیدیں تمہاری رکھی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسری عید الفطر۔ عید الفطر، آپ یہ بتاؤ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کس کی جانب سے مقرر کردہ ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ عید الفطر 1 مہینے کی مکمل عبادتوں بھرا جو نورانی ماحول ہوتا ہے، اس کے اختتام پر بطور شکرانے کے اللہ نے عید مقرر فرمائی۔ عید الاضحیٰ مناسک حج پورے ادا ہو جاتے ہیں، حجاج ایک بڑے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس میں حضرت ابراہیم کے خانوادے کی یادگار ہے، اس یادگار کے موقع پر عید الاضحیٰ۔ آپ بتائیے کل قمری اعتبار سے 12 ربیع الاول تھی، اور جس وقت سے یہ جشن والا ماحول شروع ہوا نا، بات سمجھے آپ میری؟ کیا مطلب؟ جی پہلے نہیں ہوتا تھا، جب سے یہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ہر سال یہ جشن کون سی تاریخ میں منایا گیا؟ بولو نا، 12 ربیع الاول، اور اس مرتبہ 2 دن کے بعد 15 پر، 2 دن کے بعد 15 پر یا 14 پر منایا جا رہا ہے۔ میرا بڑا جو ہے معصومانہ سوال ہے، بڑا سادہ سیدھا سا سوال ہے کہ اگر یہ عید من جانب اللہ مقرر ہوتی، اگر یہ عمل من جانب اللہ طے ہوتا یا من جانب شرع طے ہوتا، شرع اس کی اجازت دی ہوتی اور شریعت نے کہا ہوتا کہ نہیں اس تاریخ میں یہ عمل کرنا ہے، خدا کی قسم زمین آسمان ہو جاتا، آسمان زمین ہو جاتی، تاریخ نہیں بدلتی۔ زمین آسمان ہو جاتا اور آسمان زمین ہو جاتی، لیکن تاریخ نہیں بدلتی۔ اگر مان لو کہ کل گزشتہ یوم العید ہوتا، عید الفطر کا دن ہوتا یا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا، کائنات مل کر اس کو بدلنا چاہتی تو نہ بدل سکتی، کائنات مل کر بدلنا چاہتی تو نہ بدل سکتی۔ اور اب اس موقع پر جو یہ تاریخ بدلی گئی، یہ عنوان بدلا گیا، یہ موقع بدلا گیا، اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے کوئی طے شدہ کام نہیں ہے، رسول اللہ کی طرف سے طے شدہ کوئی کام نہیں ہے،
صحابہ نے کوئی یہ کام کبھی نہیں کیا، اولیاء اور بزرگان دین نے یہ کام نہیں کیا، یہ ایجاد بندہ ہے، یہ بندوں کی ایجاد ہے، اور اسی بندوں کی ایجاد کا دوسرا نام بدعت ہے۔ اسی ایجاد بندہ کا دوسرا نام بدعت ہے۔ اگر یہ واقعی دین کا کام ہوتا اور دو عیدوں کے لیے یہ بنیاد اور سبب والا دن ہوتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو عید الاعیاد ہے، کیا کہتے ہیں، عید الاعیاد، عیدوں کی عید، اگر یہ عیدوں کی عید ہوتی تو لازماً اس کا حکم قرآن میں ہوتا، لازماً اس کا حکم حدیث میں ہوتا، لازماً یہ عمل صحابہ نے کیا ہوتا، لازماً یہ کام بزرگان دین اولیاء کرام نے کیا ہوتا۔ آپ پوروں کی زندگی کو جائزہ لے کر کے، ٹٹول کر کے، کھنگال کر کے، ایک ایک صفحے اور ایک ایک سطر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لینا، کہیں اگر یہ عمل مل جائے اور یہ اللہ کا بتایا ہوا عمل ہو، نبی کا حکم کیا ہوا عمل ہو، کائنات پلٹ سکتی تھی۔ میں نے کہا زمین آسمان بن جاتا اور آسمان زمین بن جاتی، لیکن وہ وقت اور وہ تاریخ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتی۔ اس تاریخ کا پلٹنا، اس تاریخ کا بدلنا اور ان موقعوں پر اس کو آگے پیچھے کر لینا، میرے بزرگوں یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کے نام پر نفسانی خواہشات کا اتباع ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے نام پر نفسانی خواہشات کا اتباع ہے، اور جو کوئی اس نفسانی خواہش میں کسی درجے بھی حصے دار بنے گا، کسی درجے بھی حصے دار بنے گا، چاہے وہ بیچ کر کے ہو، چاہے بیچ کر کے ہو، چاہے لگا کر کے ہو، چاہے بلا کر کے ہو، چاہے دکھا کر کے ہو، چاہے دیکھ کر کے ہو، چاہے دیکھ کر کے ہو، چاہے نعرہ لگا کر کے ہو یا نعرہ لگانے والوں کا ساتھ دینے والا ہو، بہرحال یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں، رسول کا کوئی طریقہ نہیں، دین کا کوئی حکم نہیں، یہ ایجاد بندہ ہے، اور ایجاد بندے ہی کا نام بدعت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کام کرے جس کا دین میں کوئی ذکر نہیں، جس کی بنیاد نہیں دین میں، اور وہ اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے، یاد رکھنا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جو کوئی ایسی چیز کی ایجاد کر دے جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، تو وہ مردود ہے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب لوگ چاہے جتنی دلیلیں دے دیں، میرا صرف ایک سوال ہے، واقعی اگر یہ ویسی عید ہوتی جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو یہ اپنی تاریخ سے کبھی ہٹ نہ سکتی۔ اس کا ہٹ جانا اپنی تاریخ سے اور اس کو آگے پوسٹ پونڈ کر دینا، گنیش ہوتا تو عید کی نماز ہوتی نہیں ہوتی، لازم ہوتی، لیکن یہاں اس چیز کا ہٹ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا عمل ہے۔ اب فیصلہ آپ کرو کہ مشن رسول کو اپنا کر اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، حضور کی شفاعت کے حقدار بننا ہے، یا جشن منا کر اپنے آپ کے لیے اور آنے والوں کے لیے اور ان چیزوں میں مبتلا ہونے والوں کے لیے ان کا وبال کا ذریعہ بننا ہے۔ فیصلہ آپ کریں، اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ محمد کی اطاعت، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خرابی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔